اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کتب آسمانی کو رمضان میں نازل کیا، تورات، زبور، انجیل، تمام صحف ابراہیم سب کو رمضان کی راتوں میں نازل کیا. اس میں ڈیٹیلز بھی ہے کہ رمضان کی کس رات کو کون سی انہوں نے کتاب نازل کی. اور اس میں اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم، اس دن تمام حکمت کے فیصلے کیے جاتے ہیں. ابن عباس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو اینول قدر ہے، جو اگلے سال ہمارے ساتھ ہونا ہے، وہ لوح محفوظ سے تمام اینجلز کو اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں کہ میرے بندوں کے ساتھ کیا کیا ہونا ہے اگلے سال. حتیٰ کہ ابن عباس فرماتے ہیں، اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بھی لکھا جائے گا کہ اس بندے نے اگلے سال حج کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس بندے کی زندگی کتنی ہے، یہ انسان اگلے سال رمضان دیکھ سکے گا یا نہیں دیکھ سکے گا، اس کی موت لکھی ہے یا نہیں لکھی، اس کا رزق کتنا بڑھے گا، اس کو کون سی جابز ملیں گی، کون سی جابز چھوٹیں گی، اس کی صحت کی ہر چیز کے بارے میں لیلۃ القدر کی رات میں لکھ دیا جاتا ہے. That is the reason this night is so important کہ ہم اپنے رب کو دعا کر کے، کیونکہ دعا ہی تقدیر بدل سکتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اس کے بندے اس سے دعا کریں اور اپنی تقدیر بہتر لکھوا لیں، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پہلے سے علم میں تھا کہ میرا بندہ اس رات کو دعا کرے گا اور اس کی تقدیر بہتر ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے پہلے لکھ دیا، لیکن ہمیں تو نہیں پتا نا، تو اس لیے ہم عبادت کر کے، سجدے کر کے، اپنے گناہوں سے توبہ مانگ کے، اپنے گناہوں پہ رو کے، اپنی نیکیوں میں کوششیں کر کے آگے بڑھ کے، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو بھی لمبا کر دے اور خیر والی زندگی بنائے، ہمارے لیے حج بھی لکھ دے، ہمارے لیے رزق کی فراوانی کر دے، کیونکہ یہ وہ رات ہے جس میں فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں ہر حکمت کے فیصلے کیے جاتے ہیں ٹل نیکسٹ لیلۃ القدر. اور اس میں اور کیا ہوتا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس میں صرف ملائکہ نہیں آتے بلکہ روح الامین جبریل علیہ السلام بھی اس رات میں نازل ہوتے ہیں. کتنی امیزنگ بات ہے کہ وہ اینجل جس کے 600 پر ہیں، ایک پر مشرق اور مغرب کو بھر دیتا ہے، ان کے پروں سے روبیز اور جوز گرتے ہیں، اور افضل الملائکہ، لیکن وہ بھی ہم جیسے گناہگاروں کے گھر میں آئے اس رات کی عبادت کی وجہ سے. یاد رکھیں جو شخص اس رات میں عبادت کرے گا، قرآن میں، نماز میں، دعا میں، ذکر اذکار میں، صدقہ خیرات میں رات گزارے گا، یہ ملائکہ اسی کے پاس سلامتی لے کے آئیں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید ایڈ کرتے ہیں اس میں اور کہتے ہیں کہ اس رات میں فرشتے آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ نازل ہوتے ہیں. ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف اینجلز اس رات میں نازل ہوتے ہیں اس دنیا میں، اسی لیے تو اس دنیا میں سلامتی ہو جاتی ہے. سلام ہی حتی مطلع الفجر. اب اس رات کے بارے میں ذرا ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو رات ہے، لیلۃ القدر کی جو رات ہے، یہ کون سی رات ہے. میں اس کی بہت ڈیٹیلز بھی نہیں جانوں گا، اس میں بہت زیادہ ڈسکشن ہے، لیکن بیئر ود می، جو بھی احادیث کا ہم جو خلاصہ ہے وہ انشاءاللہ پڑھتے ہیں. تو اس کے لیول ہیں، بیسیکلی نیچے والا لیول، اوپر والا لیول، اس طرح سے لیولز ہیں. The first level is عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم میں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس رات کو آخری عشرے میں ڈھونڈو، لاسٹ 10 نائٹس میں ڈھونڈو. ٹھیک ہے، اس طرح کی بہت سارے اور حدیث بھی ہیں. ہم ایک لیول اوپر آتے ہیں، لیول 2، حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی صحیح مسلم میں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی راتوں کو آخری عشرے کی، رمضان کے آخری عشرے کی آڈ نائٹس میں تلاش کرو، which is the 21st of night, 23rd, 25th, 27th, 29th. ہم ایک لیول اوپر آتے ہیں. سارے صحابہ نے خواب، کچھ صحابہ جو تھے جو اللہ کے رسول کے ساتھ تھے، انہوں نے خواب دیکھا، اور سب صحابہ نے جو وہاں تھے انہوں نے ایک ہی خواب دیکھا جس میں ان کو یہ آیا کہ اس رات کو، قدر کی رات کو آخری 7 راتوں میں تلاش کرو، آخری 7 راتوں میں، رمضان کے آخری عشرے کی آخری 7 راتوں میں تلاش کرو. تو اللہ کے رسول نے جب انہوں نے خواب بتایا تو انہوں نے کہا تم سب کو خواب آیا ہے تو لگتا یہ کہ یہ آخری 7 راتوں میں یہ رات ہے، اور کہا کہ ان راتوں میں ان کو ڈھونڈو. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جس میں ڈیٹیل آتی ہے کہ فرمایا کہ اگر تم سلیک آف کر رہے ہو، اگر تم بہت تھک گئے ہو، if you are having an exhausting رمضان، تو پلیز ڈونٹ سلیک آف ان the last 7 days of رمضان. آخری 7 دنوں میں سلیک آف نہ کرنا، لیزی نہ ہونا، کیونکہ یہ رات آخری 7 راتوں میں ہے. ایک لیول آپ اور اوپر بڑھ جائیں. اللہ اکبر. حدیث ابن عباس اور حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجمعین. فرمایا اللہ کے وسلم نے، میں بتا رہا ہوں کہ seek it on the 25th, 27th and 29th night of رمضان. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر تم سارا سال تہجد پڑھو تو تم ڈیفینیٹلی اس رات کو پا لو گے. تو ذل بن حویش مڑے ابی بن کعب کی طرف اور کہا کہ دیکھتے ہیں آپ کا
ما قال لی صاحبک، تمہارا آپ کا جو ساتھی ہے کیا کہہ رہے ہیں، مجھے پھنسا رہے ہیں. تو ابی بن کعب نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود چاہتے ہیں کہ تم کنسسٹنسی اختیار کرو تہجد پہ اور تم ساری زندگی اس عمل کو جاری رکھو. لیکن پھر کہا کہ واللہ، اللہ کی قسم کھائی کہ I know it is the night of 27th. کہتے ہیں واللہ I swear by Allah I know it is the night of 27th. کیسے؟ انہوں نے فرمایا کیسے؟ انہوں نے کہا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نشانی بتائی تھی، اور یہ بھی کہا کہ عبداللہ ابن مسعود knows it as well کہ it is the night of 27th، کہ اللہ کے نبی جو ہمیں نشانیاں بتائی ہیں ليلۃ القدر کی، ہم نے 27ویں کی رات کو ان کو پایا، اور ہم جب اگلے دن صبح اٹھے تو سورج بالکل ویسا ہی تھا جیسے اللہ کے نبی نے بتایا تھا. اور ہم انشاءاللہ آج اس کی نشانیوں کے بارے میں بات کریں گے. اور یہ بات جانے کہ ابی بن کعب کون ہے، یہ مطلب دیکھیں نا، ایک شخص کی بات کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ شخص کون ہے. ابی بن کعب قرآن کے بہترین قاری. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سارے صحابہ کو اکٹھا کیا تراویح کی نماز ایک ہی جماعت کے ساتھ لیڈ کرانے کے لیے، تو ابی بن کعب کو آگے امام بنایا. تو یہ تمام صحابہ کے کون تھے؟ امام تھے یہ. حالانکہ یہ جو بات ہے نا کہ عمر بن خطاب نے تراویح شروع کی، حالانکہ تراویح تو ابوبکر صدیق کے دور میں پڑھی جاتی تھی، اللہ کے نبی کے دور میں پڑھی جا رہی تھی، لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کے نبی نے اس کو اس کے فرض ہونے کے خوف سے 3 یا 4 دن پڑھانے کے بعد اس کو نہیں پڑھایا. تو ابوبکر صدیق کے دور میں بھی صحابہ اپنی اپنی جماعتیں کیا کرا کرتے تھے. تو عمر خطاب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ صحابہ سارے الگ الگ ہی پڑھے ہیں، تو انہوں نے کہا کیا ایک خوبصورت بات ہو جائے گی کہ ہم ان سب کو اکٹھا کر لیں. اور پھر ایک امام مقرر کیا جن کا نام تھا ابی بن کعب، اور یہ صحابہ کے امام ہیں جنہوں نے قسم کہی واللہ دس از the night of 27th. authentic narration. تو صحابہ اینڈ یہ جو ایک امت میں ٹرینڈ ہے نا 27ویں کو زیادہ رش ہونے کا مساجد میں، مساجد بھرے ہونے کا، وہ یہ اٹ گوز بیک ٹو صحابہ کہ صحابہ کے جو امام تھے وہ اس بات کو سمجھتے تھے، اس بات کو جانتے تھے کہ اٹ از the night of 27. ایک اور دلیل سبحان اللہ اگر ہم دیکھ لیں authentic narration. ایک بوڑھا شخص، بہت بوڑھا شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ، آپ دیکھتے ہیں میں بہت کمزور ہو چکا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہیں، تو مجھے کوئی ایک رات بتا دیں جس میں عبادت کروں تو میں اس قدر کی رات کو پا لوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 27ویں کی رات کی بات کیا کرو. authentic narration. تو اب کنکلوژن کی طرف آتے ہیں. کنکلوژن کیا ہے؟ ڈیفینیٹلی ہمیں کچھ ایسی نریشنز بھی ملتی ہیں صحابہ کی جس میں آتا ہے کہ 23ویں کی رات ہے وہ، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل جس میں اللہ کے وسلم نے پہلے 10 دن اعتکاف کیا رمضان کے، تو جبریل آئے 10ویں دن، کہا کہ جس کو آپ پانا چاہ رہے ہیں وہ آگے ہے. پھر اللہ کے نبی نے اپنے اعتکاف کو بڑھا دیا، جس میں صحابہ نے بھی بڑھا دیا، 20 دن اعتکاف کیا. پھر جبریل آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو آپ پانا چاہ رہے ہیں وہ اٹ از ہیڈ آف یو. پھر اپنے اعتکاف کو بڑھا دیا اور 30 دن اللہ اکبر صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا. what an amazing رمضان it would be. صحابہ with the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم in one مسجد، اور اللہ کے نبی نے اس کو بڑھا دیا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے خواب میں بتایا گیا کہ یہ کون سی رات ہے، لیکن مجھے یہ رات میں بھول چکا ہوں اس رات کو، ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ نشانی یاد ہے کہ اس رات میں نے جب سجدہ کیا تو میں نے جب زمین پہ اپنا سر مبارک رکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارش کی وجہ سے سر مبارک اس پہ پانی تھا اور there were drops جو